Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, اس میں انسان کو نا اس نے پلاننگ کے طریقے بتائے ہیں. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے, جس نے پڑھی ہے مجھے اس شخص نے حوالہ دیا کہ اس انگریز نے ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا. اس نے لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو. یہ گورا لکھ رہا ہے, اور یہ ویسے ہی بس مرے اور بچے پیدا کے کھائے پی کے مر کے ختم ہو جائے, یہ بات کھوپڑی میں بولو بھائی آتی نہیں ہے. اس نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ اگر آپ کا کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے تو پھر آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ منزل کا پہلے پتہ ہو جانا کہاں ہے. اور اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ انسان کی زندگی بغیر پلاننگ کی ہوگی, اور بغیر پلاننگ کی ہوگی تو یہ جانوروں سے زیادہ بھیانک زندگی ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑا اپنے اسٹائل میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا. گورا بھی کہے گا آپ نے میری بات کی ایسی شرح کی ہے کہ جو وہ بھی خوش ہو جائے گا اگر وہ سن لینا. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. جانوروں پہ انسان کو قیاس نہیں کر سکتے, چونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. اس کو تو آپ مقصد بتائیں گے بھی تو کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے, اور اس محدود زندگی پر اس کو اللہ نے خود سے چلا دیا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ فرماتے ہم نے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. جانور کی پلاننگ اللہ پہلے سے کر چکا ہے اور اس کو اس فطرت کے راستے پہ اللہ نے پہلے سے چلا دیا ہے. شہد کی مکھی کا جو کام ہے نا وہ ہے شہد بنانا, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کھانا, شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا. تو اب اس کو اس کی پلاننگ کی ضرورت, یار بولنے میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا, ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کے لیے جو پلاننگ اس کو کرنی چاہیے تھی وہ قدرت نے خود بخود اس کو سکھا دیا. اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے. جبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, ایسے 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 پھلوں کا رس چوس اور ان مسخر کردہ راستوں پہ چل. اور یوں کہ یہ سارے کام اللہ نے اس کو کیا کر دیے. یہ کسی جاپان کے سائنٹسٹ سے یا کسی فرانس کے سائنسدان سے مکھی نے کوئی ڈپلوما نہیں لیا, ڈپلوما نہیں کیا, نہ کسی یونیورسٹی سے اس نے یہ علم حاصل کیا ہے. اس کو خدا نے سکھا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے. شیر کو جو کرنا ہے وہ اللہ نے شیر کو پہلے سے سکھا دیا ہے. غار کیسے بنانا ہے, کچھار میں کیسے رہنا ہے, پرندوں کو گھر کیسے بنانا ہے. ہم تو ٹھیکیدار یہاں کتنا عرصہ سیکھتے ہیں نا کیسے بنانا ہے. پرندے کو کیسے لائف اسٹائل, وہ ہمیں نہیں سکھانی, وہ اللہ نے پہلے سے اس کو سکھا دیا. اب اس کو مزید کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. پرندے گھونسلے بناتے ہیں خاص طریقے سے, ہر پرندہ کا الگ اسٹائل کا بڑا عالی شان گھونسلہ ہوتا ہے, اور اس کو انسان اگر کچھ دخل اندازی کرے گا تو بیڑا غرق کر دے گا اس کی فطرت کا. شیر کو چڑیا گھر میں لا کے بیڑا ہی غرق ہوتا ہے نا اس بیچارے کا. حالانکہ چڑیا گھر میں اس کو سہولتیں جنگل سے زیادہ ملتی ہیں, مگر شیر کی لائف کیا ہو جاتی ہے, کم, کیونکہ آپ اخپل طریقے سے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو. سمجھ رہے ہو؟ شیر کہتا ہے بھائی میرا اخپل طریقہ ہے جنگل میں, تم اپنا طریقہ میرے اوپر کیوں مسلط کر رہے ہو. تو سمندر کی مچھلیاں لا کے آپ پانی میں ڈالیں, کتنا ہی نمک ڈال دیں, سمندر جیسا ماحول بنائیں پھر بھی نہیں چلتی, مر جاتی ہیں تھوڑے دنوں میں. دریا کی مچھلیاں ایکویریم میں ڈالی جاتی ہیں تو بہت ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے, پھر بھی ان کی گروتھ کم وقتوں کی کم وقت, اس لیے کہہ رہا ہوں کئی مہینے سے پالی ہوئی ہیں, 1 انچ نہیں بڑی ہو کے دے رہی جو میں نے پالی ہوئی ہیں مچھلیاں, کھاؤ اسی اسٹائل سے رہی ہیں پورا, وہ ماحول نہیں ہے. تو جانور کو پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے اس کا, اس لیے کہ اللہ نے جو اس سے جو کام لینا تھا وہ اللہ نے پہلے سے اس کو کیا کر دیا ہے, سکھا دیا.
بکری کو سکھا دیا, گائے کو سکھا دیا, بھیڑ کو سکھا دیا, ہر جانور کو ہر چیز سکھا دی اللہ نے. حتیٰ کہ جانوروں کو مرنا بھی سکھایا ہے کہ مرنا کیسے ہے. آپ دیکھیں یہ جو اتنے پرندے روزانہ شہروں کے اندر, آپ کو ان کے جنازے اتنے نظر نہیں آئیں گے. دیکھو نا شہر میں کتنی چڑیاں, کتنے کوے, ان میں کوئی حادثاتی موت مرتا ہے تو اس کا تو جنازہ نظر آتا ہے, یا آپ نے کوئی بندوق سے فائر کر کے مار دیا. لیکن جتنے انسان مرتے ہیں اور مردہ خانوں میں ہوتے ہیں ان کو تو ایک جگہ ٹھکانے لگایا جاتا ہے نا, تبھی انسانوں کی لاشیں آپ کو روڈوں پہ نظر نہیں آتی, اس لیے کہ اس کو تو انسان خود مینیج کرتا ہے نا. کوئی مرنے والا ہوگا فوراً ہاسپٹل لے جائیں گے یا گھر میں رکھیں گے, فوراً قبرستان میں ایک مخصوص جگہ پہ دفن کر دیں گے. انسانوں سے زیادہ یہاں پرندے اور جانور ہیں یا نہیں ہے؟ کراچی شہری کی بات کر لو, لیکن آپ کو اتنے جنازے نظر آئے ان کے؟ بھائی روزانہ 25-30 کوے تو ہمیں روڈوں پہ مرے ہوئے نظر آنے چاہیے, جو بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. چیلیں نظر آنی چاہیے مری ہوئی, چڑیائیں نظر آنی چاہیے, کتے نظر آنے چاہیے. لیکن جس اسپیڈ سے جانوروں کی گروتھ ہوتی ہے اور موت ہوتی ہے اتنے جنازے آپ کے جانوروں کو نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر یہ ہوتے تو تعفن پیدا ہوتا, انسانوں کے لیے رہنا مشکل. جانوروں کو اللہ نے سکھا دیا کہ مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے, آبادی چھوڑ کے, بولتے کیوں نہیں بھائی, نکل جانا ہے. بہت سے جانور مرنے سے پہلے آبادی چھوڑ دیتے ہیں, یہ قدرت نے ان کو خود سکھا دیا, انسان کو نہیں سکھایا, انسان خود سیکھتا ہے. انسان کو پیغمبروں نے بتایا ہے کہ مرنے لگے تو غسل کفن دے کے زمین میں دفن کرنا ہے, روڈوں پہ نہیں پھینکنا اس کو. پرندے کو کس نے سکھایا بھائی؟ پرندوں میں تو کوئی پیغمبر نہیں آئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں کیا ہے, فرق ہے. جانوروں کو پہلے سے جو پلاننگ دینی تھی وہ دے دی ہے, اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. جبکہ انسان ساری زندگی بیٹھ کے خود پلاننگ کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. یہ اس میں پلاننگ کی پہلے سے انسٹالیشن نہیں ہوتی. یہ ایسی مشین نہیں ہے جو بلٹ نو کمپنی کی طرف سے, سمجھ رہے ہو, اس میں سارے سافٹ ویئر آپ نے بول دو خود ڈال لیں, اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی میں ڈالوں آپ کے اندر, یہ والا سافٹ ویئر بھی بولنے کا, یہ سب آپ نے خود ڈالنے ہیں سافٹ ویئر. بولنا بھی خود سیکھنا ہے, گونگوں میں چھوڑ دو گے تو ساری زندگی بولے گا ہی نہیں. کیا بولنا ہے, کیسے بولنا ہے, تمیز آداب, بڑوں سے کیسے بات کرنی, چھوٹوں سے کیسے بات کرنی, چچا کو کیا بولنا ہے, ماموں کو کیا بولنا ہے. ایسا نا ماموں کو چچا بولنا شروع کر دو, چچا کو ماموں بولنا, خالہ کو پھپھی بول رہا ہے. آج تو یہی مارکیٹ میں چل رہا ہے, رشتوں کے لفظ ہی چینج ہو گئے. کوئی نانا کو ابو بول رہا ہے, ابو کو پاپا بول دیا. عجیب, میں تو لوگوں پہ سن کے حیران ہوتا ہوں, بھائی تمہارا پتہ ہی نہیں چلتا تمہارا ابا کون ہے. ماموں کو پورے بیکری کے سامان گھر میں رکھا ہوا, آٹا, پاپا, یہ نام رکھے ہوئے. تو خیر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو انسان کو لائف گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خود سے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ اور پلاننگ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کے سامنے منزل نہ ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کے بغیر خام خواہ میں کاغذ قلم لے کے بیٹھ کے پلاننگ کرنا شروع کر دو, میں نے کیا کل میں نے کیا کرنا ہے, تو یہ پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. تو یہ گوروں کی بھی سمجھ میں آ گئی یہ بات. وہ بھی کہہ رہے ہیں انسان کا کوئی نہ کوئی لائف کا کوئی پرپز ہے, لیکن وہ آگے کہہ رہے جو ہمیں پتا نہیں ہے. چونکہ پتا نہیں ہے تو خود بنا لو, ورنہ اس کے بغیر وہ کہہ رہے تمیز سے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. کیونکہ ایک ہدف خود بناؤ گے, پھر اس ہدف کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی گزرے گی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری ضرورتیں کیا ہیں اور میرے مقاصد کیا ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مقصد الگ چیز ہوتی ہے, ضرورت الگ. کچھ کام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہمارے مقصد کی طرف ہم کو لے کر جاتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مقصد کی طرف نہیں لے کے نہیں جاتے, لیکن وہ ہماری ضرورت ہوتی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. ان کا ہمارے مقصد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا. آپ پشاور جا رہے ہیں, درمیان میں آپ کو بیت الخلا کا تقاضا ہوا, اس کا پشاور سے کوئی تعلق ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو آپ ملتان جاتے تو بھی ہوتا, بلکہ نہیں ہوتا تو گولیاں کھا کھا کے آپ کوشش کرتے کہ قبض آپ کا کیا ہو جائے, معذرت کے ساتھ ختم ہو جائے.
تو گاڑی آپ کو روکنی پڑتی ہے, یار ذرا میں واش روم. بس میں جا رہے ہو تو اس کی مرضی ہے, ڈرائیور کی مرضی ہے کہ وہ آپ پہ ترس کھا کے روکے یا نہ روکے. وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ روک بھی دیتا ہے نا تو بہت سے لوگ ٹینشن میں بیچارے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کر ہی نہیں پاتے کچھ بھی. ایسے واقعات آئے ہیں, لوگوں نے مجھے بتایا کہ ڈرائیور ہارن بجا رہے کہہ رہے ہم کھیتوں میں جا کے پیشاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈرائیور کی وہ جو ہارن ہے نا اتنا خوف ڈالا تھا اس نے, کہہ رہے ہم ویسے ہی اٹھ کے آ گئے. تو یہ درمیان میں کیا ہوتا ہے, واش روم یا سر میں درد ہو رہا ہے, یار ذرا گاڑی روکو, ہوٹل سے ذرا کڑک سی کیا ہو جائے, چائے ہو جائے خاندانی کے ساتھ, یا تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے تھک گئے کمر سیدھی کر لیں, تھوڑا سا لیٹ جائیں. یہ ان چیزوں کا منزل سے براہ راست کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں. یہ تو سب کے ساتھ ہوگا. تو یہ جو کاروبار ہے, کھانا ہے, پینا ہے, شادی بیاہ, بچے, ٹھیک ہے نا, چشمہ اگر نظر کمزور ہے, یہ چیزیں مقاصد نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ مقصد ہوتی تو بتاؤ یہ ساری مقصد ہیں, ان میں سے کوئی ایک مقصد ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ میری ضرورت چشمہ, یہ میری ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. مقصد میرا بزنس ہے. بھائی بزنس سے تیرا کیا مقصد ہے آگے؟ بزنس بھی تو کیوں کر رہا ہے؟ دیکھو ایک آدمی جو ہے اس کو 1 کروڑ روپے کوئی کہے کہ میں تمہیں فری میں دے دوں گا, اور اسے بزنس میں فائدہ ہو رہا ہے 50 لاکھ کا, اور ایک بندہ آ کے کہتا تو بزنس چھوڑ دے, ہر مہینے میں تجھے 1 کروڑ ویسے ہی دے دوں گا, فوراً سے پہلے چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ کیونکہ بزنس سے مقصد تھا پیسہ کمانا. وہ کہے گا یار پھر جب فری پھوکڑ میں مجھے پیسے مل رہے ہیں تو مجھے بزنس کرنے کی کیا ضرورت ہے. پتہ یہ چلا کہ بزنس بھی اصل مقصد نہیں ہے. بزنس سے اصل مقصد ہوتا ہے پیسہ. میں بزنس کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ تر لوگ چشمے کو تو مقصد نہیں بناتے, روٹی کو بھی مقصد نہیں بناتے, لیکن کاروبار, اچھی جاب, اچھا بزنس, اس کو مقصد بناتے ہیں. اور اس کو مقصد بناتے ہیں اس لیے کہ اس سے کیا ملتا ہے؟ پیسہ. اور پیسہ, پتہ یہ چلا کہ اصل مقصد بزنس نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے؟ پیسہ ہے. لہذا بزنس کے بغیر مل جائے تو لوگ بزنس نہیں کریں گے, جاب نہیں کریں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا پیسہ اصل مقصد ہے؟ پیسہ بھی اصل مقصد نہیں ہے. اس لیے اصل مقصد نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ آپ پیسہ کیوں کماتے ہو, آپ کہتے ہو یار اس لیے کہ میں بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا چاہتا ہوں. اور کیا مقصد؟ یار میں چاہتا ہوں میری گاڑی بہت لش پش قسم کی گاڑی ہو میرے پاس. اور کیا چاہتے ہو؟ یار میرے گھر کا راشن خاندانی قسم کا ہے, ڈالڈے مالڈے پہ گزارا جیسے لوگوں کا, مالدار لوگوں کا ہوتا ہے نا, بلکہ گھر میں کھانا پکے ہی نہیں, ہوٹل سے آیا کرے, صبح شام پیزوں پہ حساب کتاب چلے, چاہے وہ پیزا کھا کھا کے خود پیزا بن جاؤں میں, لوگ بن رہے ہیں. تو وہ کہے کہ یار ایسا کرو, آپ جاب چھوڑ دو, گاڑی میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں, گھر میں آپ کو لے کے دے دیتا ہوں, جس چیز کی جب ضرورت ہوگی دل چاہے گا آپ کے لیے حاضر. اگر آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جائے تو فوراً پیسہ کمانا چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ کہ یار پیسے سے جو مقصد تھا وہ بغیر پیسے کے, بولتے کیوں نہیں یار, حاصل ہو رہا ہے. تو پتہ چلا پیسہ بھی اصل مقصد نہیں ہے, پیسے سے بھی کچھ اور مقصد ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے, وہ پیسے سے اصل مقصد کیا ہے؟ سواری, گھر, توند, زبان کی لذت, خواہشات کی لذت. تو پتہ یہ چلا کہ گھوم پھر کے بات یہاں آئی کہ زندگی کا بنیادی پیسے سے چونکہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے, تو زندگی کا بنیادی مقصد ہے کہ مزہ آئے. بس زندگی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مزہ. زبان کی لذت بھی حاصل ہو, اور شہوتوں کی لذت بھی حاصل ہو, اور عزت میں بھی ایک لذت اللہ نے رکھی ہے نا, وہ بھی مجھے ملے. تو گھوم پھر کے بات یہ آئی کہ میرے دل میں کسی چیز کی چاہت پیدا ہو تو وہ چاہت پوری ہو جائے. تو یہ اس زندگی کا, انسان آج کل لوگوں کا کیا ہے, اس زندگی کا مقصد ہے, اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. کھانا پینا وہ بھی ہے اس میں, لیکن وہ دوسرے درجے میں. اصل یہ کہ یار ہر خواہش پوری کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, اور وہ کس سے ہوتی ہے؟ پیسے سے. تبھی پیسے پہ کھانا قربان کر دیتے ہیں. میں نے دیکھا ایسے لوگ ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے, یار آفس میں دیر ہو جائے گی, ناشتہ گول کر دو.
اب ایک بات ذہن میں رکھو کہ اس مقصد میں دو بڑے فالٹ ہیں. اگر آپ اس چیز کو مقصد بناتے ہو نا تو اس میں دو بڑے کیا ہیں؟ فالٹ ہیں. پہلا فالٹ یہ کہ جانوروں کا بھی یہی مقصد ہے. گدھے کی بھی بنیادی خواہش کیا ہے کہ میری تمام خواہشات بولو پوری ہوں, لوڈ تھوڑا سا کم ہو میرے اوپر سے. وہ جو لیاری میں اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈالا جاتا ہے, گدھے کی خواہش ہوتی ہے لوڈ تھوڑا سا کیا کر دیا جائے, کم ہو جائے نا, تاکہ مجھے بھی تھوڑا سکون ملے. یہی خواہشات پوری کرنا کہ زبان کی لذتیں, پیٹ کی لذتیں, رہائش اچھی ہو, پرندوں کی بھی ہے. پرندے گھونسلہ کیوں بناتے ہیں؟ ورنہ گھونسلہ بنانے کی ان کو ضرورت کیا میرے بھائی؟ ارے پرندہ چلتے چلتے انڈا دے دے, چوزے نے بچے نے نکلنا ہوگا نکل جائے گا, نہیں نکلنا ہوگا نہیں نکلے گا. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے یار, اس میں ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھنا ہے, طوفانی ہواؤں سے بھی بچانا ہے. تو یہی لگژری گھر اسی کو تو بولتے ہیں, دھوپ کا انتظام, روشنی کا انتظام, ماحول اچھا ہو. تو یہ سب چیزیں پرندہ بھی دیکھتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ مقصد حیات بناتے ہو تو پھر آپ میں اور جانور میں مقصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. لہذا لائف اسٹائل کے لیے جو پلاننگ جانور کی ہے بالکل ویسی ہی کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی. بلکہ آپ کی پلاننگ اس سے بدتر ہوگی, کیونکہ جانور خواہشات پوری کرنا تو چاہتا ہے مگر اس کو خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے عقل نہیں دی ہے. شیر یہ نہیں کرے گا کہ جنگل میں دیکھو, شیر ہرن کا شکار کر کے جتنا گوشت کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد اس کمبخت بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے. وہ کہتا ہے آپ سو جاؤ آرام سے. لیکن کھوپڑی استعمال کرے تو آدھا ہرن کھائے, آدھا مسالہ لگا کے سیو کر لے. اور پھر کیا کرے شیر, اور تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے جو انسان کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا کہ یار بار بار ایک ہرن مارو, اتنا ٹائم لگتا ہے. ہرن کا ایک دفعہ غول نظر آیا نا, 25-30 گرا دو, آدھا کھاؤ, 24.5 سیو کر لو, محفوظ کر لو, کسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کے رکھ دو یا مسالہ لگا دو اس کے اوپر. لیکن یہاں تک بات رکے گی نہیں, اس کی خواہشات اس سے بھریں گی نہیں. وہ کہے گا یار جب میں 24.5 میں نے سیو کیے ہیں تو جنگل میں دوسرے شیر ہیں جن کو بھوک لگی ہوگی, وہ ہرن تلاش کر رہے ہوں گے, مناسب ریٹ پہ ہرن ان کو بولو بھائی بیچ دو, بزنس کرو بزنس. اگر شیر کی کھوپڑی میں انسان کا دماغ لگا دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو شیر کے مقصد وہی ہوگا, طریقہ کیا ہو جائے گا؟ چینج. بلکہ مثال شیر کی چھوڑو, گدھے کی لے لو, تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہمارا مقصد خواہشات ہی ہے تو ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق بولو بھائی نہیں ہے. سب سے پہلے گدھا کیا کرے گا؟ وہ جنگل کی ساری گھاس کاٹ کے نا اپنے لیے سائڈ پہ لے جا کے اسٹور کر دے گا. اس کی بلا سے جنگل کے باقی ہرن بھوکے مریں, ان کو گھاس ملے نہ ملے, یہ ساری کیا کر لے گا؟ اسٹور کر لے گا. پھر اس کی پیکنگ کر کے نا مناسب ریٹ پہ ہرن کو بیچنا شروع کر دے گا. یہاں سے بزنس, انسان کے بزنس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا. یہ گھر ور بنگلے گاڑیاں تو بعد میں آئی ہیں. سب سے پہلے تو انسان نے جو بزنس کیا وہ کہاں سے اسٹارٹ کیا ہے؟ خوراک سے. خوراک سے بزنس اسٹارٹ کیا انسان نے کہ خوراک سب کی ضرورت ہے, بیچو. پھر ہوتے 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 گدھے میں چونکہ دماغ تھوڑی دیر کے لیے کس کا لگ گیا ہے؟ انسان کا. پھر وہ گدھا ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے گھاس کی کھیر بنائے گا, گھاس کے کباب بنائے گا, اور پھر گھاس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا. پھر وہی اس کے ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے, گدھے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں, مناسب ریٹ پر ہمارے یہاں گھاس کی بریانی دستیاب ہے, ہوٹل چل رہے ہوں گے اس کے. پھر وہ رہنے کے لیے کہتا ہے کہ یار ریگستان میں سارا دن گرمی میں پڑے رہتے ہیں, کوئی چھپڑا ہو جائے تو چھپڑے بنیں گے. پھر ہوتے ہوتے بحریہ ٹاؤن کے, یعنی وہی ان میں ابھی تو بیچارے کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا پلاننگ کے لیے, وہ دماغ جو انسان کے پاس ہے وہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس سے جو گدھا ہے نا وہ انسان نہیں بن جائے گا, وہ ترقی تو بہت کر لے گا, مگر اس ترقی کو عقل مند لوگ ترقی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس ترقی کا بنیادی مقصد ہوس کو پورا کرنا, خواہشات کو پورا کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گدھے کا لفظ تو استعمال نہیں کیا, انسانوں کی تھوڑی رعایت کر لی, چوپائے کا لفظ استعمال کیا ہے, 4 ٹانگوں والا جانور.
اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا مقصد حیات صحیح مقصد حیات نہیں ہے. اولئک کالانعام, یہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی ہے, ان سے بھی زیادہ برے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو 3 پیس سوٹ میں گھومتے ہیں, یہ تو بڑے ان کا لائف اسٹائل دیکھو, کسی کمپنی میں جاؤ کسی مینیجر کو دیکھو کتنی تمیز سے بیٹھا ہوا ہے, چائے پیش کرے گا. لیکن ان چائے پیش کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. بینک میں گئے, چائے پلائی جا رہی ہے تاکہ اکاؤنٹ کھول لیں آپ وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر چیز کے پیچھے کیا ہے, یہ جو کمپنی والے اتنا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. آپ کسی صدر میں چلے جائیں نا, عام دکان پہ, آپ خاتون ہوں گے تو باجی باجی سے آپ کو خطاب کیا جائے گا. اس باجی کہنے کا مقصد کیا ہے, دکان پہ آ جائیں آپ کے اگر داڑھی ہے تو صوفی صاحب, مفتی صاحب, مولانا صاحب, کچھ بھی, یعنی بدتمیزی نہیں کرے گا وہ آپ سے.